انسان کی کامیابی کا سب سے بڑا پلان منصوبہ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، جس کو ہم گاڈز پلان کہتے ہیں کہ اللہ کا پلان کیا ہے، اللہ کیا سوچ رہے ہیں، اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ کا منصوبہ کیا ہے، اللہ کی حکمت کیا ہے، اللہ بندے کو کہاں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ نے بندے کے ذمے کیا کام لگایا ہے، اللہ بندے سے کون سا کام لینا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے پلان کو جو بندہ دنیا میں سمجھ لیتا ہے نا، وہ بندہ کبھی غمگین نہیں ہوتا، کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں لوگوں نے اپنے اپنے پلان کیے ہوئے ہیں، میں یہ کروں گا، پھر میں یہ کروں گا، پھر میرا یہ پلان ہے، پھر میں نے یہ کرنا ہے۔ ساری زندگی کے اتنے اس کے پلان ہیں، اس میں موت کا پلان نہیں ہوتا۔ موت کے پلان کے بغیر انسان زندگی گزارا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ اپنے پلان کے اوپر محنت کرنا شروع کرتا ہے تو پھر کچھ عرصے بعد، تھوڑے عرصے تو جو ہے نا شیطان اس کو لے کر چلتا ہے، اور اس کی جیسے جیسے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کام ویسے ویسے ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کا نظام حرکت میں آتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا پلان کچھ اور ہوتا ہے۔ پھر اللہ بندے کو اس کی زندگی میں پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کو بے بس کر کے دکھاتے ہیں، وہ مجبور ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، اس کا مال اس کے کام نہیں آتا، اس کی یعنی رشتے اس کے کام نہیں آتے، اس کی طاقت اس کے کام نہیں آتی، اس کے تعلقات اس کے کام نہیں آتے، اس کا عہدہ اس کے کام نہیں آتا، اور اس کی جوانی، اس کا حسن اس کے کام نہیں آتا، اور وہ اللہ ایک ایک عورت ہو یا مرد ہو، ایک ایک انسان کو اس کی زندگی میں کتنی دفعہ بے لاچار کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو پہچانا ہی اس وجہ سے ہے کہ جب میں کوئی ارادہ کرتا ہوں تو وہ میں سارے اختیارات، اسباب، حالات ہونے کے باوجود کام اس طریقے سے نہیں ہوتا جس طرح میں پلان کر رہا ہوتا ہوں، کام اس طریقے سے ہوتا ہے جس طریقے سے اللہ کے ہاں پلان چل رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی، دیندار اور نیک آدمی جو ہے وہ اللہ کے پلان کو سب سے پہلے مقدم رکھتا ہے، اور اللہ کا پلان انسان کے حق میں سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ انسان خود بھی اپنے لیے وہ بہتری، وہ بھلائی نہیں مانگ سکتا جو اللہ کے پلان کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے پلان کی سب سے پہلی جو بنیاد ہے نا، کہ اگر آپ اللہ کے پلان کے مطابق چلنا شروع کر دیں گے تو اللہ کا پلان آپ کے حق میں چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے پلان کے مطابق چلنے کے لیے آپ کی مختصر زندگی کے 5 فارمولے ہیں، اور وہ توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے۔ ان 5 کاموں کے اندر اگر آپ اپنی زندگی کو فوکس کر کے رکھیں گے تو آپ اللہ کے پلان کے مطابق چل رہے ہوں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا پلان اس طریقے سے چلنا شروع ہو جائے گا جیسے آپ چاہتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے ایک حدیث قدسی بڑی مشہور سنی ہوئی ہوگی کہ ایک بندے کی مرضی ہے اور ایک اللہ کی مرضی ہے، اور جب بندہ اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ نہیں ہوتا جو بندہ چاہ رہا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہ رہا ہوتا ہے۔ اور جب بندہ اپنی مرضی کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اللہ وہ کرتا ہے جو بندہ چاہ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو سرنڈر کریں، اللہ کے حوالے کریں، اور اللہ کے رضا میں راضی رہیں۔ پھر کبھی کوئی غم آ جائے، کوئی ناکامی آ جائے، کوئی عزت آ جائے، کوئی ذلت آ جائے، کوئی خوشی مل جائے، سب کچھ اللہ کے ساتھ منسوب کریں۔ اپنی ساری کامیابیوں کو اللہ کے ساتھ منسوب کریں، اپنی ناکامیوں کو اپنی گناہوں کے ساتھ منسوب کریں۔ عزت مل جائے تو یہ کہیں کہ میرے اللہ نے مجھے عزت دی ہے، مال مل جائے تو یہ کہیں کہ میرے اللہ نے مجھے یہ مال دی ہے، کوئی نعمت مل جائے تو وہ اس میں اپنی قابلیت، چالاکی، ہوشیاری، ہنر، فن اور تعلیم اور یہ ساری محنت، ان چیزوں کا ذکر نہ کیا کریں۔ اکثر ہماری زبانوں سے ایک فکرہ نکلتا ہے، وہ تو سب ٹھیک ہے، اللہ دیتا ہے، لیکن میں نے محنت بھی بڑی کی ہے۔ اس ایک فکرے نے اللہ کی جو تعریف اور شکر ہے نا، اس ایک فکرے نے اس ثواب کو آپ سے محروم کر دیا، آپ اس ثواب سے محروم ہو گئے۔ لہذا اپنی زبان قابو میں رکھا کریں۔ جب آپ اللہ کے رضا کے مطابق عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر اپنے لفظ بھی اس کے مطابق استعمال کرنا شروع کریں، ورنہ آپ ثواب اور کامیابی سے محروم ہو جائیں گے۔ انسان ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، ایک بالشت جنت کے قریب ہوتا ہے، لیکن پھر وہ زبان سے کوئی ایسا الٹا سیدھا فکرہ بول دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ یہ منہ سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں نا، یہ انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اپنی زبان کو سنبھال کر بات کیا کریں اور اللہ کے رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ سب کچھ ہونا شروع ہو جائے گا جو آپ چاہتے ہیں، پھر اللہ کی رضا آپ کی رضا بن جائے گی۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔